گھر میں بھی کر سکتے ہیں. اب یہ ہے کہ آپ گھر میں جو ہے سٹیئرز ہوتی ہیں, آپ سٹیئرز اوپر نیچے آپ کاؤنٹ کر کے آپ نے 20 منٹس کی 20 to 35 منٹس کی ڈیلی ایکسرسائز کرنی ہے 5 days a week. اب اگر کسی کے پاس یہ سہولتیں نہیں ہیں تو وہ گھر میں اپنا ایوالو کر لے. ایکسرسائزز گھر میں بند کمرے میں بھی آپ کر سکتے ہیں. آپ اسٹیٹک رننگ کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس. آپ کے بند کمرے سے مجھے یاد آیا کہ میرے کلینکس میں جب پیشنٹ رپورٹ ہوتا ہے نا, وہ کہتا ہے میرے پاس ٹائم نہیں ہے, تو میں اسے کہتا ہوں کہ آپ نے پونا گھنٹہ ڈانس کرنا ہے, لوز ڈریس پہنے, تو وہ آپ کی ایکسرسائز ہو جائے گی. اور وہ کتنا مزہ اس میں آ رہا ہوتا ہے, آپ کے پازیٹیو ہارمونس بھی ریلیز ہو رہے ہیں, آپ انجوائے کر رہے ہو, آپ میوزک سن رہے ہو اور آپ کی ایکسرسائز ہو رہی ہے. یہ مسٹ ہے. اور ایکسرسائزز آپ آج کل اتنا ایزی ہے کہ آپ نیٹ پہ جاؤ, وہاں آپ دیکھ لو, ان کے ساتھ ہر طرح کی اویلیبل. آپ بند کمرے میں بالکل آپ کر سکتے ہو, کوئی ضروری نہیں بڑے بڑے میدان ہو ہمیں اس کے لیے. اور جو شہر میں ہیں وہ اپنا یہ جوائن کریں, جم کر لیں, نہیں تو پارکس ہیں, گھر کے اندر گراؤنڈ میں چکر لگانے شروع ہو جائیں, آپ ٹائم کاؤنٹ کرو اور اس پہ وہ کریں گے. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ پی سی او ایس ایس والا جو مریض ہوتا ہے, یہ انفرٹیلٹی کاز اس کو لازمی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ جی, یہ کوئی میتھ ہے لوگوں؟ ہاں, یہ میں آپ کو اب بتاتی ہوں کہ یہ جو پی سی او ایس میں ہوتا کیا, اس میں ہوتا یہ ہے کہ جو اباؤٹ میجورٹی جو کیسز ہمارے پاس کلینکس میں آتی ہیں یا مدرس جو نوٹس کرتی ہیں, نمبر 1 تو مینسٹرل ارریگولیرٹی ہوتی ہے. اور وہ کس طرح ہوتی ہے کہ پیریڈس مہینے کے مہینے نہیں آتے, سکپ ہونا شروع ہو جاتے ہیں, 2-3 مہینے بعد آتے ہیں. اور جب بہت پرابلم بڑھ جاتی ہے تو بعض دفعہ اسٹاپ ہو جاتے ہیں اور وداؤٹ میڈیسن پیریڈس آتے ہی نہیں ہیں. ایک تو یہ مسئلے کے ساتھ میجورٹی بچیاں آتی ہیں. سیکنڈلی ان کا ویٹ گین ہونا شروع ہو جاتا ہے, اوبیسٹی کی طرف جانا شروع ہو جاتا ہے. 30 to 70% جو پیشنٹس ایسوسیٹیڈ ہیں ود اوبیسٹی. اب نمبر 3 پہ جو آ جاتا ہے ان میں علامات آتی ہیں جو میل ٹیسٹوسٹیرون بڑھ جانے سے. یہ ہوتا کیوں ہے؟ پرابلم یہ ہوتا ہے میل ہارمون بڑھتے ہیں, اور نمبر 2 ان میں انسولین ریزسٹنس. انسولین ایک ہارمون ہے اور اس کی ریزسٹنس بڑھنے سے یہ ساری علامات ہوتی ہیں. اور اس میں جو ہے ایک اوبیسٹی کا میں نے آپ کو بتا دیا. اس کے علاوہ ان میں ہوتا ہے کہ میل ہارمون بڑھنے سے کون سے سمٹم ہوتے ہیں. میل ہارمون بڑھنے سے اسکن آئلی ہوتی ہے, جس سے آؤٹ بریکس آف ایکنی نکلتے ہیں. ایکنی جو ہے فیس پہ ہوگی, چیسٹ پہ ہوگی, اپر بیک پہ ہوگی, اپر جی فرنٹ بیک اور فیس پہ, کیونکہ آئلی اسکن ہوگی. پھر اب نارمل ہیئر گروتھ, ہرسوٹزم اس کو بولتے ہیں, کہ فیس پہ بال آنے شروع ہو جائیں گے, چیسٹ پہ آنے شروع ہو گئے, بیک پہ آ گئے, ایک یہ ہوگا. پھر تھننگ آف ہیئر, بچیاں اکثر کہتی ہیں بال تھن ہو گئے اور گرنا شروع ہو گئے, اور میل ٹائپ آف بالڈنس دیکھنے کو ملتی ہیں اگر اس کو ٹریٹ نہ کیا جائے. پھر یہ تو ہوگی یہ والی پرابلم. اس کے علاوہ ہیڈ ایکس, کیونکہ ہارمونل ڈسٹربنس ہیڈ ایکس بھی کرتی ہے.